یہ علی بنات ہیں۔ ان کی وفات کو تقریباً 8 برس گزر چکے ہیں۔ آسٹریلیا میں رہائش پذیر تھے۔ یہ شخص وہاں کے انتہائی کامیاب بزنس مین تھے۔ زندگی کا ہر خانہ مادی اسباب ساز و سامان سے بھرا پڑا تھا۔ گو کہ جن جن چیزوں پر لوگ طمع کھاتے ہیں وہ سب انہیں میسر تھیں۔ لیکن سن 2015 میں اطباء کی طرف سے انہیں سرطان یعنی کینسر کا مرض ہونے کی اطلاع دی گئی اور کہا گیا کہ آپ کی زندگی کے باقی ماندہ ایام کی مدت تقریباً 7 ماہ رہ گئی ہے۔ حیرت و استعجاب کی بات یہ ہے کہ علی اس خبر سے مایوس نہیں ہوئے اور نہ ہی کوئی شور شرابہ کیا، بلکہ اپنے اس مرض کو تحفہ خدا جانا۔ اس کے 4 ماہ بعد انہوں نے اپنے ایک دوست محمد ہوبلوس جو ایک دائی ہیں کو اپنا ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا جس کا عنوان تھا کینسر ایک تحفہ ہے۔ انہوں نے اس میں کہا کہ اللہ نے مجھے کینسر سے نہیں بلکہ ایک انعام سے نوازا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس مرض کو خدا کا انعام کیوں کہتے ہیں؟ اس پر علی کی آنکھیں بھیگ گئیں اور سنبھلتے ہوئے کہنے لگے، اس لیے کہ اس نے مجھے خود کو بدلنے کا موقع دیا اور کئی چیزوں کو میرے سامنے آشکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک سانس کی وقت میرے لیے بہت زیادہ ہو گئی۔ علی اس کے بعد مکمل طور پر خیراتی کاموں میں جٹ گئے۔ علی اپنی قیمتی گاڑیوں، گھڑیوں، حتیٰ کہ کپڑوں سے بھی سبکدوش ہو گئے اور انہیں فقراء میں تقسیم کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس دنیا کی ہر چیز سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، بلکہ میرا مشن یہی ہے کہ جتنے دن میرے پاس باقی ہیں ان میں صدقات کیے جاؤں، اور جب یہاں سے جاؤں تو بالکل ہلکا اور خالی ہو کر جاؤں، کسی قسم کا بار مجھ پر نہ ہو۔ انہوں نے اپنے تمام کاروبار ختم کر دیے اور بقیہ پونجی لے کر افریقہ کے ایک غریب ملک میں چلے گئے۔ وہاں کے غرباء و فقراء پر انتہائی سرعت سے اپنا مال صرف کرنے لگے۔ مساجد کی تعمیر کروائی، بچوں کی تعلیم کے لیے مکتب قائم کیے۔ علی نے نہ صرف یہ کیا بلکہ اس کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے ایک منصوبہ بنایا اور 3 برس میں $797,000 جمع کر لیے اور انہیں خیراتی کاموں میں صرف کرتے رہے۔ علی کو جب ان کی فراری کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کا اس بارے اب کیسا شوق ہے تو کہنے لگے، میرے لیے افریقہ کے ایک برہنہ پا بچے کے پاؤں میں جوتے کا جوڑا ہونا اس فراری سے کہیں زیادہ سرور بخش ہے۔ مجھے ان کی مسکراہٹ اس سے کئی زیادہ عزیز ہے۔ ان کا اس بات پر یقین بیٹھ گیا تھا کہ قبر و حشر میں یہ دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی چکا چوند کچھ کام نہ آئے گی، ماں سوائے وہ خیراتی کام جو قبل از مرگ انسان کر جائے۔ علی جیسے جیسے موت کی حقیقتوں سے روشناس ہو رہے تھے وہ خود کو اللہ سے ملاقات کے لیے مستعد کیے جا رہے تھے۔ محمد ہوبلوس نے علی سے پوچھا، کیا آپ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں؟ تو اس پر علی نے کہا کہ مجھے میرے ایک دوست نے کچھ ڈرگز کی پیشکش کی جس سے میرے کینسر کے مرض کی شدت میں کمی واقع ہو جانی تھی۔ یہ میرے لیے انتہائی سخت مرحلہ تھا، لیکن سبحان اللہ، میں ایک الگ دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ میں وہ چیزیں ہوتا دیکھتا تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں، کہ میرے سارے گھر والے میرے پاس موجود تھے اور میں یہی کہے جا رہا تھا کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ وہ بے حد دلکش و دل فریب لمحات تھے اور میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن اگلے دن جب میں اٹھا تو میں زندہ تھا اور پریشان تھا کہ اللہ نے مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلایا۔ علی کو جو ان کے زندہ رہنے کی مدت بتائی گئی تھی وہ من جانب اللہ اس سے تجاوز کر گئے۔ وہ بتائی گئی مدت سے 3 سال زائد زندہ رہے۔ سن 2018 میں مئی کے مہینے میں علی اپنی شاہانہ زندگی کو راندہ درگاہ کر کے اور ہر چیز سے تہی دامن ہو کر اللہ کے سپرد ہو گئے۔ رحمہ اللہ ونور مرقدہ۔ ارباب عقل و شعور کے لیے علی بنات کی یہ کہانی بہت سبق آموز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی دنیا کی بے ثباتی عطا فرمائے، دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی چکا چوند سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مالی وسائل کو، اپنی جسمانی قوتوں کو دنیا بھر کے غریب مسلمانوں، دنیا بھر کے غریب انسانوں کے لیے، اس کی مخلوقات کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔